اردو نثر میں سب سے معروف اور مشہور صنف افسانہ نگاری کی سمجھی جاتی ہے، لہذا ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بھی اسی صنف یعنی افسانہ نگاری کو سب سے زیادہ مقبولیت اور عروج حاصل ہوا۔ اردو ادب میں افسانے کا ذکر ہو اور ترقی پسند تحریک کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس تحریک کے افسانے پر سب سے زیادہ اثرات منتقل ہوئے۔ ویسے تو ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کی ہر صنف کو ہی متاثر کیا، مگر اردو افسانہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اردو افسانے کی دنیا میں ایک نئے اور جدید دور نے جنم لیا۔ اگر ترقی پسند افسانے کے دور کا ذکر کریں تو یہ دور 1936 سے اس کے زوال 1955 تک کے عرصے پر محیط رہا۔ اس تحریک کا تیسرا دور جو 1947 کے بعد سے شروع ہوا اور 1955 میں اس تحریک کے زوال تک قائم رہا۔ اس دور کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ نئے موضوعات کا اضافہ اور نئے لکھنے والوں کی شمولیت بھی اسی دور سے وابستہ ہے۔ اس تحریک کا زرعی عہد ابتدا سے 1947 تک کا کہلایا جاتا ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں بے شمار خوبصورت اور پر اثر افسانے لکھے گئے، جن میں چند خاص افسانے جیسے میلہ گھومنی، ڈاین، الاؤ، انوکھی مسکراہٹ، لو ایک قصہ سنو، بابا نور، گرم کوٹ، صرف ایک سگریٹ، نیا قانون، گرہن، روپیہ آنا پائی، آخری کوشش اور آنندی جیسے افسانے شامل ہیں۔ شہزاد منظر اپنی تصنیف ترقی پسند ادب کے 50 سال میں رقم طراز ہیں۔ ہم جسے ترقی پسند افسانہ کہتے ہیں، وہ دو عناصر ترکیبی سے مل کر وجود میں آیا ہے۔ ان میں حقیقت نگاری اور دوسرا انقلابی شعور ہے۔ ترقی پسند افسانے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اگر حقیقت نگاری انقلابی اور طبقاتی شعور کے ساتھ کی جائے تو ترقی پسند افسانہ وجود میں آتا ہے، جس میں سماجی تنقید خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ حقیقت نگار کی طرح ترقی پسند افسانہ نگار ذاتی رائے کے اظہار سے گریز نہیں کرتا، البتہ وہ افسانے میں اپنی رائے کا اظہار فنی حدود و قیود میں رہ کر جمالیاتی پیرائی میں کرتا ہے۔ اس طرح ہم ترقی پسند افسانے کو سماجی حقیقت نگاری کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں۔ ترقی پسند افسانے کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا منفرد اسلوب ہے، خاص طور پر وہ افسانہ نگار جن کے افسانوں میں رومانیت کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ ترقی پسند افسانے نے نئے حالات، نئے خیالات اور حقیقت نگاری کو پروان چڑھایا۔ اس ضمن میں پریم چند کے افسانے کفن کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ پریم چند کے اس افسانے نے اردو افسانے کو حقیقت نگاری سے آشنا کرایا۔ ترقی پسند افسانے نے نئے تجربات اور نئے موضوعات کو جنم دیا اور افسانوں کو بنیاد بنا کر حقیقت سے قریب کر دیا، جس کی وجہ سے قارئین میں بھی بہت جلد اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ افسانے کے دامن میں وسعت پیدا ہوتی گئی، لوگ اب عشق و عاشقی کی داستانوں میں دلچسپی نہیں رکھنے لگے تھے، وہ اب ادب برائے زندگی کے اصول پر کار فرما ہونا چاہتے تھے۔ ترقی پسند ادب نے ادب کی تقریباً تمام ہی اصناف پر اپنا اثر ڈالا، مگر سب سے زیادہ متاثر ہونے والی صنف افسانہ تھی، جس کی ایک نئی راہ، ایک نئی سمت متعین ہوئی، اور اسی تحریک کی بدولت اردو افسانے میں نہ صرف استحکام پیدا ہوا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اردو افسانے کو عروج بھی حاصل ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ 1932 میں شائع ہونے والے افسانوی مجموعہ
انگارے میں ایک ہلچل مچا دی تھی اور ہر طرف اس کی دھوم سنائی دے رہی تھی۔ انگارے کی اشاعت نے اردو افسانے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں اور اس میں لکھنے والے مصنفین نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے افسانے کی نئی سمت کا تعین کیا۔ انگارے کے مصنفین نے ان موضوعات پر کھل کر لکھنا شروع کیا جن پر اس سے پہلے لکھنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ان موضوعات پر لکھنا خوف سے بھی خالی نہ تھا۔ لیکن انگارے کے مصنفین نے بلا خوف سماجی حقیقتوں کو اردو افسانے کا حصہ بنایا، جس سے دوسرے افسانہ نگاروں میں بھی لکھنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اس افسانوی مجموعے میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ معروف مصنف وقار عظیم انگارے کے بارے میں اپنی رائے کچھ ان الفاظ میں دیتے ہیں: انگارے کی کہانیوں میں ہندوستان کی مذہبی، سماجی اور سیاسی زندگی اور ان سب کی پیدا کی ہوئی عجیب و غریب شخصیتوں اور ذہنیتوں کی تھیگی تصویریں ہیں جن میں رعایت کہیں نہیں، آزادی و بے باکی خیال ہر جگہ ہے۔ موضوع کے لحاظ سے اس سے پہلے اردو کے افسانوں میں اتنی صاف گوئی اور بے باکی کہیں نہیں ملتی، اور نہ فن کے لحاظ سے اتنی نازک پیچیدگیاں۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ہندوستان کے مختلف جماعتوں کے راسخ عقیدتوں کے خلاف ایسی باتیں کہیں جنہیں کہنے میں لوگ اب تک جھجک اور تکلف محسوس کرتے تھے۔ لوگوں نے اب تک اپنی زندگی کے جن پہلوؤں کو دیکھ کر دیدہ دانستہ ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کر رکھی تھی، انگارے کے افسانوں نے فنی جسارت سے بھی کام لے کر ان پر روشنی ڈالی۔ انگارے کی اشاعت اردو افسانے میں ایک تہلکہ خیز اور انقلابی اضافہ تھا، جس نے اس وقت کے سماج کی ذہنی کیفیت، نفسیاتی اور جذباتی انتشار کو الفاظ میں پیش کیا۔ اس وقت کی سیاسی و تاریخی طور پر رونما ہونے والے واقعات نے ادیبوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، جس کے بعد ان مصنفین نے اپنے جذبات و احساسات کا اس مجموعے کے ذریعے اظہار کیا۔ اس کے مصنفین میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر شامل تھے، جنہوں نے معاشرے کی ناانصافیوں اور محرومیوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس آواز میں اس قدر شدت تھی کہ اردو افسانے کو ایک نئی جہت کے ساتھ اپنی سمت متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس مجموعے میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے، جس میں نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، دلاری، پھر یہ ہنگامہ اور گرمیوں کی ایک رات شامل ہیں، جبکہ احمد علی کے 2 افسانے بادل نہیں آتے، مہاوٹوں کی رات، رشید جہاں کا افسانہ دلی کی سیر اور ایک ڈرامہ پردے کے پیچھے شامل ہیں، جبکہ محمود الظفر کا افسانہ جواں مردی شامل تھے۔ احمد علی کے افسانوں میں ان کے ذاتی مشاہدات اور تجربات شامل ہیں۔ ان کے افسانے نے فنی اور تکنیکی اعتبار سے بھی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ان کے افسانوں نے سماجی رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کیں۔ سجاد ظہیر کے افسانے دلاری نے سماج و معاشرے میں عورت کا ہونے والا استحصال اور ان کی معاشرے میں ابتر صورتحال کو نفسیاتی انداز میں تجزیہ کیا اور اس کا ذمہ دار اس سماج کو قرار دیا جہاں مردوں کی حکمرانی نظر آتی ہے۔
محمود الظفر کے افسانے جواں مردی میں بھی زندگی کے مسائل پر بحث کی گئی ہے اور سماجی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ رشید جہاں کا افسانہ دلی کی سیر سماجی خود مختاری کے حوالے سے ایک بہترین افسانہ ہے، جس میں سماج کی روشن خیالی کی تصویر واضح نظر آتی ہے۔ انگارے میں شامل سجاد ظہیر کا افسانہ نیند نہیں آتی بہت زیادہ مشہور ہوا۔ انگارے کی اشاعت ہوئی تو ہر طرف ہلچل نظر آنے لگی، خواہ وہ ادبی ماحول ہو یا غیر ادبی ماحول۔ انگاروں کے قلم کاروں کے خلاف بغاوت کے علم کو بلند کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، ہر طبقہ فکر کی جانب سے اس کی حمایت میں قدم بڑھنے لگے۔ ترقی پسند افسانہ نگاری کے زیر اثر متعدد افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کو عروج حاصل ہوا، جن میں چند اہم اور نمائندہ افسانہ نگار یہ ہیں: عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، سید انور، رام لال، جوگندر پال، قاضی عبدالستار، جیلانی بانو، کرشن چندر، اپندر ناتھ اشک، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، شوکت صدیقی، اختر انصاری، سہیل عظیم آبادی اور اختر اورنوی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار افسانہ نگار ایسے تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ہنی فوک اپنی تصنیف متوازی نقوش میں لکھتے ہیں: ترقی پسند تحریک نے جب ادب اور زندگی کے باہمی ربط پر زور دیا تھا اور ادب کے ارتقائی عمل کو پیش نظر رکھا تھا، تو یہ محض حیاتیاتی تصور کا اظہار نہیں تھا، بلکہ زندگی کی عمرانیاتی شعور کی وضاحت بھی تھی۔ انسانی زندگی اور معاشرہ دونوں کو ایک اکائی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا۔ معاشرے سے باہر انسانی زندگی کا تصور محال ہے۔ اس حقیقت پر ترقی پسند تحریک نے اپنے ادبی تصورات کی بنیاد رکھی تھی۔ ڈاکٹر صادق اپنی تصنیف ترقی پسند تحریک اور اردو افسانے میں لکھتے ہیں: ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کی اس روایت کو نہ صرف یہ کہ آگے بڑھایا، بلکہ وقت اور زمانے کے ساتھ بدلتی ہوئی اقدار، زندگی کے نئے مسائل اور فن کی نئی راہوں کو اپنے فن میں سمو کر ایک نئی روایت قائم کی۔ اپنی فکر اور فن کے ذریعے ترقی پسند افسانے کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ ڈاکٹر صادق مزید لکھتے ہوئے کہتے ہیں: ترقی پسند افسانہ نگاروں نے خود کو وقت کے دھارے سے علیحدہ کرنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ لحظہ بہ لحظہ بدلتی ہوئی کائنات اور وقت کے سیاق و سباق میں ان عوامل و محرکات کو سمجھنے کی سعی کی جن سے انسانی زندگی دوچار نظر آتی ہے۔ حقائق کے اظہار کے لیے انہوں نے اسلوب و فن کے نت نئے پیرائے تلاش کیے اور عصری زندگی کو اپنے فن میں پیش کر کے اردو افسانے کی ایک نئی روایت کی تشکیل کی۔ ترقی پسند افسانے کی یہی زندہ و تابندہ روایت حقیقت نگاری کی روایت سے موسوم ہے۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے شہزاد منظر اپنی کتاب علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ میں رقم تراز ہیں کہ اس تحریک نے اقلیت پسندی اور سائنسی شعور کو منظم طور پر بیدار کیا، انفعالی رومانیت غالب آنے کی کوشش کی اور ادب کو گرد و پیش کی باس اور زمین کی خوشبو سونگھنے کی طرف متوجہ کرایا۔ اس تحریک کی جہت
مستقبل کی طرف تھی اور اس کے سامنے ایک واضح نصب العین بھی تھا۔ معاشی و معاشرتی کروٹوں کو پیش کرنے کے سلسلے میں ترقی پسند افسانے نے ماضی کے افسانے سے کہیں بہتر فنی، تکنیکی اور اسلوبیاتی چابک دستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نفسیاتی اور جنسی مسائل کو طبقاتی شعور کے ساتھ جوڑ کر اور فنی تقاضوں کو خاطر خواہ ملحوظ رکھتے ہوئے معیاری افسانے خلق کیے ہیں۔ ترقی پسند افسانے کو سماجی حقیقت نگاری کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی کو سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے عورتوں اور ان کے مسائل پر قلم اٹھایا اور بے باکانہ انداز میں مسلم گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے اسرار و رموز کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں جنسی، سماجی، معنویت اور حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تحلیل کو بھی استعمال کیا۔ ان کے خاص افسانوں میں لحاف، جھری میں سے، پردے کے پیچھے سے، بھول بھلیاں، گیندا، اف یہ بچے اور جڑیں وغیرہ شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے افسانہ نگاروں میں حیات اللہ انصاری کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کے فن کو عروج عطا کیا۔ ان کے افسانے شکر گزار آنکھیں، ماں بیٹا، 12 برس بعد، آخری کوشش، 2.5 سیر آٹا، کمزور پودا، بھرے بازار میں، سہارے کی تلاش، مبارک ہو اور انوکھی مصیبت وغیرہ بہترین افسانے قرار دیے جاتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا شمار بھی ترقی پسند تحریک کے نمائندہ افسانہ نگاروں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی کی عکاسی، انسانی نفسیات، متوسط طبقے کے مسائل اور زندگی میں جنم لینے والی تلخیوں کو اپنے افسانوں کے پس منظر میں پیش کیا ہے۔ ان کے بہترین افسانوں میں گرم کوٹ، غلامی، آلو وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے کوک جلی، گرہن، دانا و دام اور اپنے دکھ مجھے دے دو میں بھی بہترین افسانے شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں ٹھوس حقیقتوں پر مبنی دیہاتی زندگی کو پیش کر کے ترقی پسند افسانوی ادب میں ایک نایاب اضافہ کیا۔ ان کے اکثر افسانے دیہات کی سچی اور حقیقی زندگی کے پس منظر میں لکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقول امیر اور غریب کی آویزش کو ابھارنے کے لیے ندیم نے دیہات کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا، تاہم دیہات شہر کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور مایوسی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بازار حیات، در و دیوار، کپاس کا پھول، آبلے، طلوع و غروب، گرداب، گھر سے گھر تک اور نیلا پتھر نہایت مشہور افسانے ہیں۔ ان افسانوں کی وجہ سے ترقی پسند تحریک میں ایک نئی روح پھونکی گئی۔ علی عباس حسینی کا شمار بھی ترقی پسندوں میں ہوتا ہے اور ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ان کے افسانوں کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شاید اور کسی کے افسانوں کو حاصل نہ ہو سکے۔ ان کا شمار بھی ترقی پسندوں میں صف اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بھوک، ہمارا گاؤں، برف کی سل، تار بانو، میلہ گھومنی، ہار جیت، ایک غسل خانے میں، ICS اور بہو کی ہنسی شامل ہیں۔ ان کے افسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے عزیز احمد لکھتے ہیں، ان کے اکثر افسانے ایک طرح کے شاعرانہ انصاف پر ختم ہوتے ہیں، گرچہ
کہ جرم کے بعد وہ عقوبت کے ضرور قائل ہیں، لیکن مصیبت کے بعد اپنے کرداروں کو خوش دیکھ کر اور خوش کر کے انہیں دلی مسرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب اپنی تصنیف اردو افسانے میں لکھتے ہیں کہ دوسرا رجحان انگارے کے مصنفین سے حاصل شدہ بے باک حقیقت نگاری کا تھا، جبکہ تیسرا رجحان انقلابی رومانیت کا پرورش پایا، جس میں سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے قاری کو تیار کرنا اور سماج کے گھناؤنے پن کو آئینہ دکھا کر خاموش ہو جانے کے بجائے اس پہ تنقید کرنے پر زور دیا گیا۔ اس رجحان کی نمائندگی کرنے والے افسانہ نگار کرشن چندر، مہندر ناتھ، انور عظیم، عباس وغیرہ ہیں۔ چنانچہ واضح طور پر تینوں رجحانات کی پیروی کرنے والے ان تمام افسانہ نگاروں کے یہاں سیاسی اور سماجی شعور پوری آب و تاب کے ساتھ ابھرنے لگا۔ خیالی اور رومانی دنیا کو تج کر سامنے کی جیتی جاگتی، چلتی پھرتی دنیا کو اہمیت دی جانے لگی۔ اس دنیا میں شہر و دیہات، امیر و غریب، کسان و مزدور بھی شامل تھے۔ افسانہ نگاروں کا اصل مقصد چونکہ اس دنیا کو بنی نوع انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ حیات افروز اور خوش آئند بنانا تھا، اس لیے اشتراکیت، جمہوریت، آزادی، غلامی، آمریت، مذہبی اجارہ داری، طبقاتی تنگ نظری، نسلی برتری، معاشی جبریت، نفسیاتی پیچیدگیاں، جنسی الجھنیں، معاشرتی ناہمواریاں سبھی زیر بحث آئیں۔ کرشن چندر کا نام بھی اردو کے نامور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو شہرت انہیں حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے افسانہ نگار کو میسر نہ ہو سکی۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تصانیف کا ترجمہ دنیا کی تقریباً 60 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں سفید پھول، انداتا، جنت اور جہنم اور ٹوٹے ہوئے تارے شامل ہیں، جس میں ترقی پسند نظریات کی جھلک واضح موجود ہے، جہاں عورت اور اس کے مسائل کو مختلف پس منظر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے ترقی پسند نظریات اور روایات کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ انہیں مستحکم بھی کیا۔ ان کے دوسرے افسانوں میں نظارے، ایک خوشبو اڑی اڑی سی، دیوتا اور انسان، کانچ کے ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے تارے، کشمیری کہانیاں، کالا سورج، دل کسی کا دوست نہیں، ایک گرجا ایک خندق، 3 غنڈے، نغمے کی موت، ہوائی قلعے، ہم وحشی ہیں، سمندر دور ہے، قرآن خدا اور انداتا وغیرہ میں ترقی پسند محرکات نمایاں نظر آتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اور خواجہ احمد سعادت حسن منٹو افسانہ نگاری میں ایک ایسا نام ہے جس کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ منٹو نے سماج کی حقیقتوں کو جس طرح اپنے افسانوں میں پیش کیا، کوئی دوسرا افسانہ نگار آج تک نہ پیش کر سکا۔ حقیقت نگاری، جنس نگاری اور استحصالی طبقے کی مخالفت کو کھل کر اپنی تحریروں میں پیش کیا۔ منٹو پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں سمانے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوی موضوع میں عورت کا شمار بھی بے باکانہ انداز میں نظر آتا ہے۔ منٹو نے عورت کے احساسات اور خواہشات پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر صادق منٹو کی افسانہ نگاری پر
تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھنے، چھونے، محسوس کرنے کے عمل سے گزر کر اس کے خارجی اور داخلی پہلوؤں کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر افسانوں میں نہایت بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جنسی اور نفسیاتی حقائق کا بے محابہ اظہار میں منٹو اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے منٹو کے خاص تحریریں کچھ اس طرح ہیں: آتش پارے، سرگزشت، اسیر، منٹو کے افسانے، دھواں، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، سڑک کے کنارے، گنجے فرشتے، سرکنڈوں کے پیچھے، ٹھنڈا گوشت، وغیرہ۔ شوکت صدیقی کا کردار بھی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بہت فعال رہا۔ ان کے افسانوں میں فرد اور معاشرے کی حقیقت واضح موجود ہے اور یہی تصور ان کی شناخت بن گیا۔ وہ اپنے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کو پیش کرنے کے قائل تھے۔ ان کے مشہور افسانوں میں تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر، کیمیا گر، رات کی آنکھیں، عشق کے 2-4 دن بہت مشہور ہیں۔ کرشن چندر کا نام بھی اس کے علاوہ دیگر افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور کے افسانے چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، تیسری منزل، اندھیرے اجالے، وہ لوگ اور چاند کی دوسری طرف نہایت مشہور ہیں۔ سید انور کے افسانے آگ کے آغوش، منزل کی طرف اور سورج بھی تماشائی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح خدیجہ مسرور کے افسانے ٹھنڈا پانی، چند روز اور تھکے ہارے، کھیل بوچار کو بھی اس تحریک کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس کے افسانے پاؤں میں پھول، زعفران کے پھول، میں کون ہوں، سونے چاندی کے بت، ایک لڑکی اور گیہوں اور گلاب ان کے مشہور افسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جیلانی بانو کے جن افسانوں کو اہمیت حاصل ہے ان میں سچ کے سوا، سوکھی ریت، نئی عورت، روشنی کے مینار، نروان، پرایا گھر اور یہ کون ہنسا شامل ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں قرۃ العین حیدر کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اردو افسانے کو ایک نیا مخصوص اسلوب اور نیا انداز دینے میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں نفسیاتی پہلو کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ پہلو پر بھی تجزیہ پیش کرتی ہیں۔ ان کے مشہور افسانوی مجموعوں میں ستاروں سے آگے، شیشے کا گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور یہ افسانوی مجموعے بہت مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ افسانوی دنیا میں قرۃ العین حیدر کی پہچان بنے۔ ڈاکٹر نکہت ریحانہ قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کے بارے میں لکھتی ہیں، قرۃ العین حیدر ایک کرٹیکل ذہن کی مالک ہیں، اسی لیے وہ اشیاء کو سطحی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کی ماہیت جاننے کی خواہش مند رہتی ہیں۔ ان کے لیے تخلیق ایک داخلی تجربے کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور ان کے اکثر افسانوں کی فضا ان کے داخلی احساس کی فضا ہوتی ہے۔ اسی طرح سید وقار عظیم قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، قرۃ العین حیدر نے ہمیشہ اپنے لیے کوئی ایسا راستہ منتخب کرنے کی کوشش کی جو نیا بھی ہو، عجیب و غریب بھی ہو سکے تو پڑھنے والے پر رعب طاری کر سکے۔ یہی رعب طاری کرنے کے لیے انہوں نے انگریزیت، ترکیت، مصوریت، لکھنویت اور ان سب سے پیدا ہونے والی ایک بورس و اقسم کی رومانیت کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ ڈاکٹر اسلم جمشید پوری اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، قرۃ العین حیدر ہمارے عہد کی ایک پختہ کار آواز ہے جس نے اپنے اندر تہذیب قدیم و جدید، تاریخ و فلسفہ اور فنی پختگی کی لوچ کو سمیٹ رکھا ہے۔ یہ آواز آج اردو فکشن کی نمائندہ آواز ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو فکشن کو جب بھی بین الاقوامی زبانوں کے فکشن کے روبرو رکھا جاتا ہے تو اردو میں مضبوط و مستحکم حیثیت قرۃ العین حیدر کا نام آگے آتا ہے۔ ان کے مشہور افسانوں میں شیشے کا گھر، پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، برف باری سے پہلے، جلا وطن، رقص شرر، سیتا ہرن وغیرہ۔ ڈاکٹر اسلم جمشید پوری اپنی تصنیف ترقی پسند اردو افسانہ اور چند اہم افسانہ نگار میں رقم تراز ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک یوں تو اردو ادب کی بیشتر اصناف پر اثر انداز ہوئی، لیکن اس کے زیادہ اثرات اردو فکشن اور نظم نے قبول کیے۔ اردو افسانے کے جہاں تک سوال ہے تو یہ کہنا قطعی بیجا نہ ہوگا کہ اردو افسانے کو عروج، استحکام اور دوام عطا کرنے کا کام اسی تحریک نے کیا۔ اردو افسانے کو اس تحریک نے وہ بلندی عطا کی کہ وہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی زبانوں کے افسانوں کے ہم پلہ نظر آنے لگا۔ ترقی پسند افسانے نے، جس نے سماجی زندگی کی خوبصورت عکاسی کی، نہ صرف عہد نو کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا بلکہ روایت کا بھی احترام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند افسانے کے اندر جہاں رومان پسندی، اصلاح پسندی اور حقیقت پسندی کے واضح اعلانات دکھائی دیتے ہیں، وہیں موضوعات کا تنوع اور زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ اسے نیا رخ عطا کرتا ہے۔ اردو افسانہ ترقی پسند افسانے کے زیر اثر سماجی اقدار کی بحالی، امن و سکون کی تلاش، انسانی عظمت کے گیت، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ طبقات کے مسائل اور ان کے درد و غم کو اپنے اندر سمونے لگا۔ موضوعات کی سطح پر اردو افسانے میں اس قدر تغیرات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس سے قبل اردو افسانے میں نہ تھے۔ ترقی پسند افسانے کے فروغ میں کلیدی رول پریم چند کے افسانے کفن نے ادا کیا۔ کفن نے نہ صرف اردو افسانے کو حقیقت نگاری کے نئے رخ سے آشنا کیا بلکہ خود پریم چند کی حقیقت نگاری کو بھی نئی سمت عطا کی۔ ترقی پسند افسانے کی ایک بڑی خوبی افسانے کا اسلوب ہے، خصوصاً وہ ترقی پسند افسانہ نگار جن کے یہاں رومانوی اثرات زیادہ ہیں، اسلوب کے معاملے میں متاثر کرتے ہیں۔ ترقی پسند افسانے کے متعلق اکثر قارئین یہی سمجھتے ہیں کہ ادب برائے مقصد یعنی مخصوص اصلاح پسند نظریے کے تحت لکھا گیا افسانہ ہے۔
جس میں فارمولہ بندی، معاشرے کی اصلاح، مقصدیت اور اشتراکی نظریے کی تشہیر و تبلیغ ہی اصل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ترقی پسند افسانے نے اردو افسانے کو زمین سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ عہد نو کے تقاضوں اور اصلی مسائل پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ ترقی پسند افسانے نے انسانی خواہشات اور ان کے خوابوں کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ عام انسان، جس میں مزدور، کسان، پسماندہ طبقات کے افراد شامل ہیں، نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ ان کا بھی سماج میں کوئی مقام ہے، ان کو بھی سماج میں کچھ حقوق حاصل ہیں۔ ترقی پسند افسانے نے جہاں ایک طرف نئے موضوعات، نئے تجربات کو نہ صرف لبیک کہا بلکہ عملی طور پر اپنایا، وہیں اس نے صحت مند روایات کا احترام بھی کیا اور اردو افسانے کی مثبت اقدار کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند افسانہ بہت جلد عوام و خواص میں مقبول ہوا، اور یہ مقبولیت عارضی نہیں تھی، اس کو استحکام اور دوام حاصل تھا۔ ترقی پسند افسانے کے اس سفر میں جن افسانہ نگاروں نے نہایت اہم کردار ادا کیا، ان میں سعادت حسن منٹو، کشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، اختر اورنوی، علی عباس حسینی، سہیل عظیم آبادی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، حسن عسکری، بلونت سنگھ، ممتاز مفتی، شکیلہ اختر، ہاجرہ مسرور، اختر انصاری، مہندر ناتھ، ہنس راج رہبر، خدیجہ مستور اور رضیہ سجاد ظہیر جیسے نامور اور مشہور افسانہ نگار شامل تھے۔ ترقی پسند تحریک سے قبل اردو افسانہ حقیقت نگاری اور رومان پسندی جیسے دو مضبوط رجحانات کے دوش پر سوار تھا۔ دونوں رجحانات کے روح رواں اور ان کے مقلدین اپنی اپنی روش پر قائم مستقبل کے سفر پر گامزن تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے قبل اردو افسانے پر دو واضح میلانات دیتے ہیں۔ حقیقت نگاری کے زمرے میں پریم چند نے حب الوطنی، کسانوں، مزدوروں، پسماندہ طبقات وغیرہ کے مسائل کی بہترین عکاسی کی، جبکہ یلدرم نے جذبہ حسن و عشق پر رومان پسندی کا ایسا غازہ ملا کہ وہ حقیقت کی شکل اختیار کرنے لگا۔ حقیقت نگاری ترقی پسند افسانے کا بھی ایک اہم وصف ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات دونوں میں حقیقت پسند افسانہ اور ترقی پسند افسانہ میں کوئی امتیاز نہیں کرتے، جبکہ دونوں واضح طور پر الگ ہیں۔ حقیقت پسند افسانہ صرف سماج کی سچی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ ترقی پسند افسانہ اسے زندگی یا مقصد سے جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض قدیم خیال و فکر کی جگہ نئے نظریات آ جاتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب، 1919 میں جلیان والا باغ کا قتل عام، سائمن کمیشن، ہر روز جنگ آزادی کی آگ کے بلند ہوتے شعلے، یہ ایسے حالات ہیں جن کے اثرات عام شخص قبول کر رہا تھا۔ فاقہ کشی، قحط، سیلاب جیسی قدرتی آفات الگ، ایسے میں انسان کے مسائل تبدیل ہو گئے۔ اب مرد عورت کے عشق کی داستان قاری پڑھنا نہیں چاہتا تھا، قاری کو حب الوطنی کے وہی گھسے پیٹے انداز اکتانے لگے تھے۔
انسان کے اندر عدم تحفظ کا خیال گھر کرنے لگا۔ وہ تنہائی میں خیال و فکر میں ڈوبا، انسانیت کے دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کرنے لگا۔ ان نئے حالات کے تقاضوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ترقی پسند افسانہ بروقت سامنے آیا۔ اس نے منصوبہ بند طریقے سے ادب برائے زندگی کے اصول پر عمل شروع کیا۔ کہانی اور افسانوں میں اصلاحی پہلو کو زیادہ مد نظر رکھا جانے لگا۔ اب امن و امان، جنگ، انقلاب، آزادی کی جدوجہد، اجتماعیت وغیرہ موضوعات افسانے کا موضوع بننے لگے۔ افسانے کا دامن وسیع ہوتا گیا۔ چودہ برس سے چلا آ رہا جاگیردارانہ نظام جو مظلوموں اور دبے کچلے عوام کا خون چوستا آ رہا تھا، افسانے کے ذریعے اس کی صحیح منظر کشی کا سلسلہ شروع ہوا۔ افسانہ نگاروں نے بورژوائی تہذیب کے خلاف علم اٹھایا۔ افسانے نے تیزی سے ترقی کی، منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ بڑی ہی کم مدت میں اردو افسانہ ایسے شاہکار افسانوں میں سے مالا مال ہو گیا کہ جن کے بل بوتے وہ کسی بھی مغربی زبان کی کہانی سے نظریں ملا سکتا تھا۔ ترقی پسند افسانے کی خوش قسمتی ہی کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اسے ایسے کہنہ مشق فنکار نصیب آئے کہ جنہوں نے اردو افسانے کو بام عروج بخشنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی فہرست تو خاصی طویل ہے، لیکن چند ایسے نام جن کی شمولیت کے بغیر ترقی پسند افسانہ ادھورا سا لگے گا۔ ان میں علی عباس حسینی، اختر اورنوی، اختر حسین رائے پوری، سہیل عظیم آبادی، منٹو، کرشن چندر بیدی، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، اوپندر ناتھ اشک، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی، غلام عباس، حسن عسکری، عزیز احمد، ابراہیم جلیس، شکیلہ اختر، قرۃ العین حیدر، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ترقی پسند افسانے کا عہد عام طور پر 1936 سے 1955 تک تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اس تحریک کا زوال 1950 کے بعد شروع ہو گیا تھا، لیکن 1955 کے بعد ترقی پسند تحریک کی کھنڈر نما عمارت کسی بھی وقت گرنے کی حالت میں تھی۔ اس تحریک کا بہترین عہد 1936 سے 1947 تک کا زمانہ ہے۔ بعد میں 1947 کے اثرات نے افسانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نشانات کافی بعد تک نظر آتے ہیں۔ اس تحریک نے اردو کو چند بہت ہی خوبصورت افسانے عطا کیے۔